أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. درسگاہ سید الشہداء کی مجالس کا اور عزا کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم چوتھے مرحلے میں ہماری گفتگو کا عنوان کربلا مظہر عدالت ہے. انسان کی طرز فکر اور طرز تفکر، عقائد اور نظریات کو توازن اور اعتدال میں رکھنے کا سب سے جو بہترین ذریعہ ہے وہ کربلا ہے. کربلا نے ہمارے عقائد کو متوازن رکھا، ہمارے نظریات کو متوازن رکھا، ہماری فکر کو متوازن رکھا، ہمارے عمل میں اعتدال پیدا کیا. دنیا عدالت کی انتظار میں ہے، اور عدالت جو ہے وارث کربلا کی انتظار میں. عدالت کا مفہوم یہی ہے کہ وضع الشیء علی موضعہ، ہر چیز کو جس جگہ کی وہ چیز ہے اسے وہاں پہ رکھا جائے. یہ عدالت ہے. یا مثلا جو ہے وہ اعطاء کل ذی حق حقہ، جو صاحب حق ہے اس کے حق کو ادا کرنے کا نام جو ہے وہ عدالت ہے. یا جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا العدل یضع الامور مواضعہا، سارے کے سارے جتنے امور ہیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر قرار دینے کا نام یہ عدالت ہے. عدالت حکم پروردگار ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کو حکم دیتا ہے، تمہیں جسٹس کا حکم دیا کرتا ہے، تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، تمہیں خیر کا حکم دیا کرتا ہے، تمہیں حسن سلوک کا حکم دیا کرتا ہے، تمہیں حسن معاشرت کا حکم دیا کرتا ہے، تمہیں اچھی ڈیلنگ کا حکم دیا کرتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کمانڈ ہے یہ.
حضور نے فرما دیا قل امر ربی بالقسط، اللہ نے مجھے قسط اور عدالت کا حکم دیا ہے۔ عدالت سے کیا ہوتا ہے؟ عدالت کا شعبہ فقط انسان کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، انفرادی اعتبار کے ساتھ ایک اجتماعی کانسیپٹ ہے۔ اجتماعی لحاظ کے ساتھ بھی عدالت جو دیکھنا چاہتا ہے، اقتصادی لحاظ کے ساتھ وہ اور ہے، سیاسی لحاظ کے ساتھ عدالت اور ہے۔ عدالت کے کئی شعبے ہیں، عدالت کے کئی منظر ہیں، عدالت کے کئی ڈائمنشنز ہیں۔ عدالت اخلاقی ہے، عدالت اقتصادی ہے، عدالت سیاسی ہے، عدالت اجتماعی ہے، عدالت فقہی ہے، عدالت جو معاشرتی ہے۔ یہ شعبے ہیں عدالت کے، اور ان سب کا خلاصہ اگر ہوتا ہے تو کربلا ہے، کربلا ہے۔ اسی وجہ سے نکال احلا، یہ عدل کیا ہے؟ العدل احلا من العسل۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدل کیا ہے؟ شہد سے زیادہ شیرین ہے، وَأَلْيَنُ مِنَ الزَّبَدِ، اور یہ کیا ہے؟ مکھن سے زیادہ نرم ہے، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ، اور اس مسک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ عدل ہے کہ جس کی وجہ سے برکات اللہ سبحانہ وتعالی نازل کیا کرتا ہے۔ العدل جنت الدول۔ حکومتیں جتنی ہیں، حکومتیں ان کی سپر کا نام جو ہے وہ عدالت ہوا کرتا ہے۔ کفر سے حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم سے حکومت نہیں چلا کرتی ہے۔ ظلم اور بربریت سے، عدل کے خلاف رہ کے انسان کبھی حکومت نہیں چلا کرتی ہے۔ اس کی جو شان ہے حکومت کی وہ عدل کے ساتھ ہے۔ حکومتوں کی جو سپر ہے، شیلڈ ہے، ان کے لیے پروٹیکشن ہے، ان کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ عدل ہوا کرتا ہے۔ جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس خاندان میں عدل ہوا کرتا ہے وہاں پہ اللہ کی برکات جو ہے نا وہ نازل ہوا کرتی ہے۔ بالعدل تتضاعف البرکات، جس طرح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرما دیا کہ اسی عدل کی وجہ سے، اس جسٹس کی وجہ سے، سوشل جسٹس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی برکات کو نصیب کرتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ کی برکات کمیونٹی کے ہر فرد کے اوپر نازل اللہ کیا کرتا ہے۔ اسی اس کی انحراف کی جو وجہ ہے، انسان کی خواہشات ہوا کرتی ہیں۔ عادل سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ ہوا و ہوس نفسانی ہوا کرتی ہے۔ عادل سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ ذاتیات ہوا کرتی ہیں، مفاد پرستی ہوا کرتا ہے، اقتدار پرستی ہوا کرتی ہے کہ انسان عادل سے دور رہتا ہے، خواہش نفس کی وجہ سے انسان دور رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی افراط آ گیا ہے، کبھی تفریط آ گئی ہے۔ کربلا نے ان دونوں جو نظریات ہیں اس کو متوازن کیا ہے۔ افراطیوں کا بھی نظریہ ٹھیک نہیں ہے، تفریطیوں کا بھی، نہ حد سے بڑھاؤ نہ حد سے گھٹاؤ۔ یہ دونوں جو ہے نا وہ ظلم ہے، حد سے بڑھانا بھی ظلم ہے، حد سے گھٹانا بھی ظلم۔ بیلنس کیا ہے کربلا نے، متوازن رستہ دیا ہے، متوازن خط دیا ہے، متعادل نقوش دیے ہیں، ایک اعتدال کا رستہ جو ہے کربلا نے دیا ہے، کربلا نے بتایا۔ جس طرح توحید کے سلسلے میں آپ نے بات سنی کہ وہاں پہ جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، اور جو کہتے ہیں سب خدا ہیں، زمین، آسمان، شمس، قمر، چاند، ستارے، گائے جو ہے نا وہ جو کچھ بھی ہے، بلی چوہوں تک جو ہے نا وہ بنا دیا بعض نے، اور بعض ایسے خدا بنائے کہ انسان بتا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کو بیلنس کیا۔ نظریہ عادل کے سلسلے میں گفتگو آپ نے سنی، اسلام نے بیلنس کیا۔ تو یہ نہیں کہا کہ
قضاء و قدر جو ہے نا، بعض نے کہا کہ ہاں جی انسان مجبور ہے، مجبور تان ہے اس کمپلیٹلی، جو کہا جائے کہ پری ڈیسٹینیشن اور پری ڈیٹرمینیشن، اس نظریے کو بھی جو ہے نا وہ کربلا نے کہا کہ نہیں، یہ نظریے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو کہا ہے کہ ٹوٹل فری ول ہے انسان کی، اس کو بھی جو ہے نا وہ نہیں کہا، بلکہ کیا ہے، الامر بین الامرین، دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ ایک رابطہ ہے اور ایک سلسلہ ہے، جس کو کربلا نے جو ہے نا وہ معین کیا، مرتب کیا ہے، اور آپ نے کل کی جو ہے نا گفتگو میں سنا ہے۔ اسی طرح اگر آ جائے نبوت کے سلسلے میں، نبوت کے سلسلے میں بھی بعض نے افراد کیا اور بعض نے تفرید کی ہے۔ بعض جو ہیں نبوت کے سلسلے میں اس قدر افراطی ہو گئے، بعض نے کہا نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جب عقل موجود ہے، ریشنل پاور موجود ہے، آپ کی انٹلیکچوئل فیکلٹی آپ کی موجود ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ جو ہے نا کسی نبی کے، اس وجہ سے کہ عقل کیا ہے، رسول باطنی ہے، there is no need of any messengers, any prophet۔ یہ نظریہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے انبیاء کی۔ دوسرا کیا ہے نظریہ، ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ کیا ہے اس کے مقابلے میں، انہوں نے کہا بہت ساروں کو جو ہے نا نبی بنا دیے، مسالمہ کذاب جیسے جو ہے نا نبی بن گئے، جھوٹ۔ حالانکہ نبی وہ ہے کہ جو کفار اور مشرکین جنہیں صادق اور امین کہتے تھے، اب ایسے آگے نبی بننے والے کہ جنہیں کذاب کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، ٹرو اپوزٹ، دو جو ہے نا بالکل، ایک افراطی نظریہ اور ایک تفریطی نظریہ، ایک بڑھاتا ہے اور ایک گھٹاتا ہے، ایک حد سے بڑھا دیا اور ایک حد سے گھٹا دیا۔ ان کا ضرورت ہی نہیں ہے کسی نبی کے لیے، کیوں؟ تمہارے پاس عقل موجود ہے۔ گھٹا دیا، مسالمہ کذاب جیسے جو ہے نا وہ نبیوں کو جو ہے نا، یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مرزائیوں کا کنسیپٹ ہے یا دوسرا ہے، آپ اس پہ تو بحث نہیں ہے، پھر چونکہ بحث در بحث جو ہے نا شروع ہو جائے گی، الکلام یجر الکلام، اور ہم اپنے جو یہ 10 دن کو جو گفتگو ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک حد تک جو ہے نا اس میں ایٹھ دیں، اور اگرچہ مشکل ترین جو بحثیں ہیں اس کی طرف ہم آپ کی خدمت میں، اس وجہ سے کہ ہونی چاہیے یہ بحثیں۔ ہدایت ٹی وی کے 12 سال مکمل ہونے کے بعد بھی اگر یہ ڈسکشن اس قسم کی نہیں رہے گی تو کب ہو جی؟ اس وجہ سے کہ یہ قضاء و قدر کا مسئلہ ہے، جبر و اختیار کا مسئلہ ہے، توحید ذاتی کا مسئلہ ہے، توحید صفاتی کا مسئلہ ہے، توحید افعالی کا مسئلہ ہے، توحید عبادی کا مسئلہ ہے، نبوت کی کانسیپٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ افراط اور یہ تفریط اس کو ٹیکل نہیں کریں گے تو کام کریں گے۔ اس وجہ سے یہ جو نظریہ ہے کہ کوئی نبی نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں عقل دے دی بس کافی ہے، that's it۔ بعض کہتے کہ نہیں، انہوں نے جب بہت سارے نبی بنا دیے، کتنے جھوٹے نبی آئے، اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ ہے، اور آج تک جو ہے نا یہ سلسلہ خاتم النبیین کی بات میں چلے، وہ کہتے ہیں خاتم کا معنی انگوٹھی ہے، یعنی خاتم جو ہے نا نہیں ہوگی۔ کربلا والوں نے اس کانسیپٹ کو بیلنس کیا ہے، اس کانسیپٹ کو توازن اس میں پیدا کیا ہے، اس کانسیپٹ میں اعتدال پیدا کیا ہے کہ تمہارے یہ نہ وہ نظریہ صحیح ہے نہ یہ نظریہ صحیح ہے۔ اسی وجہ سے حضور نے بتا دیا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری مثال مجھ سے ایسے ہے کہ جس طرح ہارون کی موسیٰ سے تھی، الا لا نبی بعدی، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد سلسلہ نبوت کا اختتام ہو گیا، لہذا تم یہ کہتے ہو کہ ہاں جی نبی نبوت کا سلسلہ ختم ہے پیغمبر اسلام کے بعد، رسالت کا سلسلہ پیغمبر اسلام کے بعد اختتام ہو گیا، ہدایت کا سلسلہ جاری ہے جو تا قیام قیامت یہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے نا وہ باقی رہے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی عقل کے ہوتے ہوئے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ عقل بھی انسان کی غلطی کرتی ہے،
جس طرح انسان کے حواس غلطی کرتے ہیں اور عقل اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے. جسٹ لسن اینڈ آبزرو. انسان کی آنکھیں غلطی کرتی ہیں، انسان کی زبان غلطی کرتی ہے، انسان کا ناک غلطی کرتی ہے، جو قوہ شامہ ہے وہ غلطی کرتی ہے، انسان کی قوہ مبصرہ وہ غلطی کرتی ہے، انسان کی سننے والی جو ہے قوہ سامع وہ بھی غلطی کرتی ہے. آپ نے جو پانی کے اندر لکڑی کو دیکھا تو وہ ٹیڑھی نظر آئی، آنکھ نے تو وہ دیکھا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے. آپ کی عقل اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے کہ یہ ڈیویٹ نہیں ہے، ورٹیکل نہیں ہے، یہ بالکل سیدھی ہے، اور یہ نظر ایسے آ رہی ہے. عقل آپ کو ریکٹیفائی کرتی ہے. حواس خمسہ جب غلطی کرتے ہیں تو انسان کی عقل اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے اور اس کی اصلاح کیا کرتی ہے. انسان کے ناک میں پھوڑا بن گیا ہے، اب ہر چیز کو بدبو دیکھ رہا ہے، سونگھ رہا ہے. انسان کی عقل جو ہے نا وہ اسے ریکٹیفائی کرتی ہے. نہیں، باہر ہر چیز جو ہے نا ایسا نہیں ہے، تمہاری ناک کا پرابلم ہے، یہ جب ٹھیک ہو جائے گا تم صحیح طریقے سے سونگھ لو گے. ابھی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بعض جو ہے نا وہ ٹیسٹ لیس ہو جاتے ہیں. اس کی علامات میں سے ایک یہ بھی قرار دی گئی ہے. کرونا کی وجہ سے اگر آپ کا ٹیسٹ جاتا رہا ہے تو آپ چیک کرائیں، کرونا ٹیسٹ کرائیں. آپ جو کووڈ-19 میں ایک اس کی علامات میں دیکھیں، ان کے سائنس میں دیکھیں، جو ہے جی 37+ بخار جو ہے نا یہ، اور اس میں جو ہے نا وہ کھانسی اور یہ، اور اس ساری جو ہے نا وہ گلے میں درد اور سارا، اس میں ایک یہ بھی بتایا کہ ٹیسٹ اگر آپ کا جو ہے نا وہ جاتا رہا ہے تو آپ جو ہے نا وہ چیک کرائیں. ابھی ایک انسان فرض کیا اس بیماری سے، اس دوسری کسی اور وجہ سے بھی فرض کیا شدید بخار ہے، سیویئر فیور ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. انسان میٹھی چیز کھا رہا ہے لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. جی کڑوی جو ہے نا، منہ چونکہ اس کا کڑوا ہے لہذا ہر چیز اس کو کڑوی لگتی ہے. اس کو کون ریکٹیفائی کرتا ہے؟ اس کو انسان کی عقل جو ہے نا وہ ریکٹیفائی کرتی ہے. ایک آدمی جو ہے نا مثلا یرکان کا بیمار ہو گیا ہے، بیماری ہے اس کو، اب وہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ یلو دیکھ رہا ہے، پیلا دیکھ رہا ہے، پیلا ہے، حالانکہ پوری دنیا تھوڑی پیلی ہو گئی ہے. عقل انسان کی کہتی ہے کہ نہیں، تمہارا ابھی پرابلم، تم بیمار ہو، جس وقت تم ٹھیک ہو جائے گا تمہاری جو ہے نا وہ یہ جو بینائی ہے، جو تو تم یلوش اس وقت جو ہے نا وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہو، یہ ٹھیک ہو جائے گی. انسان کی عقل جو ہے نا اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے. تو یہ میں نے اتنی مثالیں اس لیے دی ہیں کہ جب انسان کے حواس خمسہ 5 سینسز جب یہ غلطی کرتے ہیں تو عقل اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے. لیکن جب عقل غلطی کرتی ہے تو اس کو کون ریکٹیفائی کرتا ہے؟ یا نبی کرتے ہیں یا علی کرتے ہیں. اس وجہ سے سلسلہ ہے why we need the prophethood. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقل باز اوقات چکے اللہ نے ایک ایسا پیور سسٹم دیا ہے جس میں سینکٹیٹی، اس قدر جو ہے نا اس میں قدوسیت ہے اس نظام میں کہ جس میں غلطی ہو نہیں سکتی ہے. اس وجہ سے کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ معصوم ہونا چاہیے. It should be free from every kind of error and mistake. ہر قسم کی جو مسٹیک ہیں اور ہر قسم کی جو اشتباہ ہے، نسیان ہے، اسیان، اسے پاک ہونا چاہیے. ایک اللہ نے اپنے ساتھ سلسلہ جو ہے نا وہ جوڑ دیا ہے. اس وجہ سے جو نبوت کا سلسلہ ہمیں ضرورت اس وجہ سے ہے کہ جب حواس غلطی کرتے ہیں تو ہماری عقل اس کی اصلاح کرتی ہے. جب عقل غلطی کرتی ہے تو نبی اس کی اصلاح کیا کرتے ہیں. اس وجہ سے ہے سلسلہ نبوت. یہ کربلا نے اس کو جو ہے نا جو کربلائی سسٹم ہے عقائد کا، یہ وہ ٹھیک کرتے ہیں اس کو. نہیں تمہیں جو ہے نا وہ نبی اللہ نے کیوں بھیجے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ why we need the prophethood? why we need the messengership? کیا ضرورت ہے؟ اس وجہ سے ہمیں جو ضرورت ہے تاکہ ہمارا رابطہ جو ہے نا اس پروردگار کے ساتھ جو ہے نا وہ بحال رکھیں. They are the middle ground. They are the source.
اللہ کی مخلوق میں خالق اور مخلوق کے درمیان یہ رابطہ ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان یہ واسطہ ہیں، اس وجہ سے اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ اب یہاں کے اوپر بعض نے کیا کیا اس کو، بعض اس حد تک اسی نبوت کے سلسلے میں اس حد تک بعض افراط میں چلے گئے، حد سے بڑھ گئے، اور بعض نے جو ہے نا انسان گھٹا دیا۔ آپ اگر چلے جائیں قرآن کو بھی دیکھیں، قرآن نے بھی جو ہے ان دونوں نظریات کو جو ہے نا بتائے۔ یہ کفار کیا کہتے ہیں؟ کفار نے اس حد تک گرا دیا، کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء۔ یعنی جب نہ ماننے پہ آئیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے ہیں، ہماری طرح کے ہیں، وما انزل الرحمن من شیء، اور آپ پہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، آپ پہ کچھ بھی نہیں۔ یہ کوئی نہ وحی ہے، نہ نبوت ہے، نہ قرآن ہے، نہ کتاب ہے، نہ تنزیل ہے۔ ہمیشہ کفار تنزیل پروردگار کا انکار کرتے ہیں، تنزیل پروردگار کا انکار کرتے ہیں۔ ما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے جو ہے نا کچھ چیز آپ کو بنائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تفریطی گروہ ہے، یہ تفریط والے ہیں، یہ گھٹانے والے ہیں۔ ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہم جیسے بشر ہیں، کیا ہو گیا آپ نبی؟ ما انزل الرحمن من شیء، کوئی چیز اللہ نے آپ کے اوپر جو ہے نا نازل نہیں کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کتاب ہے، نہ تنزیل ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی ہے، نہ کوئی نبوت ہے، کچھ نہیں، سارے سلسلے کا انکار۔ اسی کڑی کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو امیر شام کے جو بیٹے یزید نے یہی بات کی تھی، لائبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی تنزیل پروردگار ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کی طرف سے کتاب اور وہی نازل ہوئی ہے۔ آپ اس آیت کو دیکھیں اور اس کے شعروں کو دیکھیں۔ ما انتم الا بشر مثلنا، یہ کفار کہتے ہیں، کفار نے یہ کہا ہے، ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ نے تمہیں کوئی چیز جو ہے نا وہ نازل نہیں کی ہے۔ اور انہی کے اس نظریے کے وہی یزید کیا کہتا ہے، لائبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی رسالت نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں ہے، کوئی تنزیل نہیں ہے۔ یہ کفار، جو کفار اور مشرکین ہیں، وہ کہتے ہیں، اور وہ جو ماڈرن کافر ہے وہ اس طرح کہتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کربلا کی جو جنگ دو مسلمانوں کی نہیں ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اسلام اور کفر کا جو ہے نا وہ ہے۔ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے۔ سمجھیں اس بات کو۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ جو اہل سنت ہیں انہوں نے یزید کو جو کہا ہے کافر ہے، وہ تفتازانی جیسے بڑے بڑے علماء، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی چونکہ جو وحی پروردگار کا انکار کرے، جو تنزیل الہی کا انکار کرے، جو اللہ کی نبوت کا انکار کرے، جو اللہ کی رسالت کا انکار کرے، وہ تھوڑا مسلمان ہوا کرتا ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ یہ کیا تھے؟ یہ وہی کفار مشرکین، ما انزل الرحمن من شیء۔ یہ ایک نظریہ وہ ہے نبوت کے سلسلے میں کہ انہوں نے اس نظریے کے تحت اس قدر گرایا، گھٹایا انہوں نے۔ یہ تفریطی ہے، نبوت کے سلسلے میں نظریہ تفریط، اس قدر جو ہے نا وہ گرایا انہوں نے، اس قدر گھٹایا انہوں نے، کہا کہ آپ بھی تو ہم جیسے ہیں، کوئی کہاں پہ آ گئی ہے، نہ وحی ہے، نہ نبوت ہے، نہ تنزیل ہے، نہ کتاب ہے۔ جس کو آپ کی زبان میں یہ مقصر کہا جاتا ہے، یہ مقصر ہیں، یہ مقصرین۔ دوسرا جو نبوت کے سلسلے میں، آپ نے خود قرآن کو دیکھیں، سورہ یوسف کو دیکھیں کہ جب زلیخا
حضرت یوسف کے سلسلے میں فریفتہ ہو گئی تو اس نے اپنی اس غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مصر کی جو شہزادیاں اسے بلایا اور منظر پہ دکھایا حضرت یوسف کو اس دوران کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا چاقو کے ذریعے اور دیکھتی ہی یہی کہا کہ حاش للہ ما ھذا بشر. وہ کہتے ہیں ہم جیسے بشر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ ملک کریم، یہ تو جو ہے نا ملک کریم ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، ملک کریم ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے غلو کیا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تکثیر کی ہے. یہ غالی ہیں، یہ خواتین، انہوں نے غلو کیا ہے. اور وہ کفار اور مشرکین کیا ہیں عرب کے؟ وہ جو ہے انہوں نے تفرید کی ہے، تکثیر کی ہے، گھٹایا ہے. انہوں نے شان کو گھٹایا ہے اور انہوں نے شان کو بڑھایا ہے. لہذا یہ ہیں دونوں گمراہ، دونوں بھٹکے ہوئے ہیں، دونوں بہکے ہوئے ہیں. اس وجہ سے کہ غالی بھی گمراہ ہوا کرتا ہے اور مقصر بھی گمراہ ہوا کرتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ مقصر بغض اور عناد کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے اور غالی کیا ہے؟ محبت کی وجہ سے گمراہ اور بہکا ہوا اور پھٹکا ہوا کرتا ہے. فرق دونوں میں، لیکن نتیجہ دونوں کے ہیں. کربلا نے کہا نہ غالیوں کی حمایت ہے نہ مقصرین کی جو ہے نا حمایت ہے. کربلا نے بیلنس، متوازن رستہ دیا ہے، اعتدال کا رستہ دیا ہے، حقائق کا رستہ دیا ہے، معارف کا رستہ دیا ہے. دونوں کے سلسلے میں یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں جو نظریات ہیں. اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حلق فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. محب غال و مبغض قال. میرے بارے میں دو قسم کے گروہ یہ ہلاک ہو جائیں گے. ان کی ہلاکت ہے اس وجہ سے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مجھ سے. جو غالیوں کا ہے، میں غالیوں کا امام نہیں ہوں. جو مجھے خدا مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، میں ان کا امام نہیں ہوں. اور جو مقصر ہیں، میری شان کو گھٹاتے ہیں، ان کا بھی میں امام نہیں. حلق فی رجلان محب غال و مبغض قال. یہ دونوں تہمت لگا رہے ہیں، دونوں الزام تراشی کر رہے ہیں. خواہ وہ غالی ہیں، خواہ وہ نصیری ہیں، خواہ وہ ناصبی ہیں، خواہ وہ خارجی ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہے نا گمراہ گروہ ہیں. امام علیہ السلام نے ان دونوں گروہوں سے اظہار برات کیا ہے. میرا کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ. نہ خارجیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ناصبیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ غادیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ مقصرین کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یہ جو مقصر جو شان کو گھٹاتے ہیں اور وہ غالی کے جو شان کو بڑھاتے ہیں، توحید کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کی ربوبیت کے قائل ہو جاتے ہیں، ان دونوں کے ساتھ جو ہے نا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کربلا نے اعتدال کا راستہ دیا کہ معصومین بندے ہیں پروردگار کے. ان کا تعلق یہ ہے کہ یہ نہ اس جیسے ہیں نہ اس جیسے ہیں. یہ ہے فرق. یہ کربلا نے ہمیں بتایا. کیا ہے؟ نہ وہ خدا ہے نہ ہم جیسے ہیں. یہ اصل جو ہے نا وہ کہاں سے، یہ وہابی کہاں سے شروع ہوئے، یہ سارے خارجی کہاں سے شروع ہوئے، یہ سارے مقصرین کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ اس وجہ سے کہ جب انہوں نے اپنے جیسا کہا تو یہ جو ہے نا مقصر ہیں. جب انہوں نے خدا جیسا کہا تو یہ غالی ہیں. حالانکہ نہ وہ خدا جیسے ہیں نہ بندوں جیسے ہیں. یہ ولی خدا ہیں، یہ خلیفہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے.
یا علی انت نبع العظیم، انت صراط المستقیم، انت امام المؤمنین، امیر المسلمین، امیر المؤمنین، انت ولی خدا ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہیں، یہ سورس ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، انہیں دیکھو، ان کے بغیر آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تو تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ان کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے ان کو اپنے جیسا کہنا یہ بھی غلطی ہے، انہیں خدا جیسا کہنا یہ بھی غلطی ہے۔ یہ ہے کربلا وانوں، اس وجہ سے کہ امیر المومنین کے جو بغض رکھنے والے ہیں، یہ بغض رکھنے والوں کو خارجی کہتے ہیں، ناصبی کہتے ہیں۔ خارجی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ امام علیہ السلام کے مقابلے میں خارج ہوتے ہیں، یہ جس طرح صفین میں ہوا ہے، خروج کرتے ہیں۔ جو ناصبی اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ وہ دشمنی کرتے ہیں امیر المومنین کے ساتھ۔ جنگ جمل دیکھیں، جنگ صفین دیکھیں، یہ سارے جو ہے نا وہ ناصبیوں اور خارجیوں کے ٹولے ہیں، اور جنہوں نے امیر المومنین، جبکہ حضور نے فرما دیا، سنی شیعہ نے اس پہ لکھ دیا، یا علی حرب کا حربی، جو تمہارے ساتھ جنگ کرے گا اس نے میرے ساتھ جنگ کی ہے۔ حرب کا حربی و سلم کا سلمی، جس نے آپ کے ساتھ صلح و صفائی چاہیے، آپ کی سلامتی چاہیے، اس نے میرے ساتھ جو ہے نا سلامتی۔ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، پروردگار کے جو علی کی ولایت میں آ جائے تو اس کا والی بن جا، جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے تو اس کا دشمن بن جا، جو علی کی نصرت کرے تو اس کا ناصر بن جا، جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو اسے ذلیل اور رسوا کر دے۔ یہ ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ اس وجہ سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ، یہ مقصرین ہیں، یہ ناصبی ہیں، یہ خارجی ہیں جو علی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ مقصر ہمیشہ بغض میں آ کر، دشمنی میں آ کر شان کو گھٹاتا ہے، ناصبی دشمنی کرتا ہے، شان کو گھٹاتا ہے، خارجی مقابلے میں آتا ہے، شان کو گھٹاتا ہے، جنگ پہ اتر آتا ہے۔ حرب کا حربی یا علی، تیرے ساتھ جو جنگ کرے گا، کس نے جنگ کی ہے؟ علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ وہ سارے اسی زمرے میں آتے ہیں، کوئی تکثیر کے زمرے میں ہے، کوئی مقصر کے زمرے میں ہے، کوئی خارجیوں کے زمرے میں ہے، کوئی ناصبیوں کے زمرے میں ہے، اور جو حد سے بڑھاتے ہیں اس کی بھی نفی کی ہے۔ فرمایا میں دو گروہوں کی کبھی بھی شفاعت نہیں کروں گا، حضور فرماتے ہیں، ایک غالیوں کی شفاعت نہیں کروں گا، ایک وہ کہ جو ظالم حاکم کی حمایت اور اس کا ساتھ دینے والے ہیں، یزید جیسے کے ساتھ۔ آج کے دور کے جو یزیدیوں کے جو ایروگنٹ پاورز کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ دو گروہوں کی بھی شفاعت نہیں کروں گا۔ قرآن نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب تم عیسیٰ کو خدا نہ بناؤ، وہ اپنے آپ کو عبد پروردگار کہتا ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، I'm the slave of God, I'm the servant of God، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ لیکن وہ کیا ہے؟ عیسائیوں کے ہاں دیکھیں، جو کرسچینٹی ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ اس قدر افراط کہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ اسی طرح امیر المومنین کے سلسلے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں، اور چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں احذروا علی شبابکم الغلاۃ، ان غالیوں سے اپنے جوانوں کو بچاؤ، اپنے نوجوانوں کو بچاؤ۔ لا یفسدوہم فإن الغلاۃ شر خلق اللہ، تاکہ وہ ان کے نظریات کو فاسد نہ کریں، اپنی جوان نسل کو، اپنی جنریشن کو، اپنی جو یوتھس ہیں ان کو ان غالیوں سے تم بچاؤ کہ کہیں تمہارے ان کے عقائد کو یہ برباد نہ کریں۔
بدترین خلق خدا ہیں یہ غالی. یصغرون عظمت اللہ ویدعون الربوبیت لعباد اللہ. اللہ کی عظمت کو یہ گڑھاتے ہیں، بندوں کی ربوبیت کو بڑھاتے ہیں. اس وجہ سے معصومین علیہ السلام نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہمیں اللہ نہ کہو، ہمیں رب نہ کہو. اس کے بعد شان ہماری میں قالوا فی فضلنا ما شئتم، جتنے مرضی ہے تم فضائل پڑھو، جو مرضی ہے تم ہماری فضیلتیں پڑھو، ہمیں خدا نہ قرار دو، ہمیں رب نہ بناؤ، وہ ہمارا رب ہے. دعائے کمیل میں یا رب یا رب یا رب کا ورد کرتے ہیں. یہ امیر المومنین کی ہے دعا ہے، دعائے کمیل. ہمیں رب نہ بناؤ، ہمیں خدا نہ بناؤ، ہماری الوہیت کے تم قائل نہ بن جاؤ. اس وجہ سے کہ اللہ کی الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی بندگی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، افعال پروردگار میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کی جتنی صفتیں ہیں اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، ہر چیز میں جتنی بھی ہماری. اس وجہ سے یہ فقط شیعوں کے ہاں نہیں ہے، فقط کرسچن کے ہاں، اہل سنت میں بھی چلے جائیں، بے شمار جو ہے نا غلوب کا جو ہے نا وہ ایک انبار لگا ہوا ہے. یہ پیر پرستی کیا ہوتی ہے یعنی یہاں پہ ان کا جو ہے نا جاتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ جو ہے نا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے نا ہوتا ہے. یہ بھی غلوب کے درجے میں. یہ جو نظریہ عدول کا کلہم عدول، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے، یہ بھی غلوب ہے، یہ بھی غالی ہیں اس عنوان سے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہاں جی کلہم عدول، جبکہ سورہ منافقون قرآن کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود جان کلہم عدول، یہ بھی غالی ہیں، یہ بھی غلوب ہے. اب میں اور مثالیں دوں. یہ جو غلوب اقتصادی لحاظ کے ساتھ ہے، ان کا پیر پرستی کے عنوان کے ساتھ، یہ بھی غالی ہیں اس عنوان سے، اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اور ان کی جو غالی جتنے ہیں ان کی پیغمبر اسلام شفاعت بھی نہیں کریں گے، جتنے بھی ہیں. اس وجہ سے جو کربلا نے بیلنس دیا ہے انسان کی زندگی کے لیے وہ یہ ہے کہ نبوت کو اس عنوان کے تحت ماننا ہے کہ وہ مڈل گراؤنڈ ہیں. ہمارے کیا ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ نبی ہوا کرتا ہے. اللہ نے مڈل گراؤنڈ بنایا ہے، اللہ نے انہیں واسطہ بنایا ہے. وہ ڈائریکٹ ہم تک نہیں آ سکتا. ہم چونکہ اتنے کمزور ہیں کہ ڈائریکٹ اس تک نہیں جا سکتے. وہ اتنا کامل ہے کہ ہم تک نہیں آ سکتے. ہم اتنے ناقص ہیں کہ اس تک نہیں جا سکتے. اس وجہ سے اللہ نے کیا کیا، ایک مڈل گراؤنڈ بنا دیا ہے کہ جس کا رابطہ اس کے ساتھ بھی ہے، جس کا رابطہ اس کے ساتھ بھی ہے، تاکہ ڈائریکٹ فیض وہاں سے حاصل کریں، بندوں میں ان کو جو ہے نا وہ تقسیم کریں فیض پروردگار. اسی جو ہے نا فیض رساں جو یہ ہستیاں ہیں، یہ فیض رساں ہستیاں اللہ کی طرف سے، انہی کو ہم کہتے ہیں یہ نبی ہے، یہ علی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ امام ہیں. نہ وہ ہم جیسے ہیں نہ وہ اس جیسے ہیں. یہ ولی خدا ہے، یہ مڈل گراؤنڈ ہیں، یہ سورس ہیں، یہ وسیلہ ہے، یہ اس تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہیں. اس وجہ سے ہیں. یہ کربلا نے ہمیں بتایا. اور اگر اس مسئلے کو اگر اسی سورس کو سمجھتے، اسی مڈل گراؤنڈ کو سمجھتے، تو کبھی بھی نہ بیعت کا مطالبہ کرتے، نہ لشکر کشی کرتے، نہ بغاوت کرتے، نہ سرکشی میں آتے، نہ طغیانی میں آتے. اور یہی چیز ہے، کوشش کی کہ امام کو گھیر کے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے حقائق کا. کوفہ کے قریب منزل اشراف پر اور کا لشکر آتا ہے، انہیں ہم کوفہ لے کے جائیں. فرماتے ہیں نماز کا ٹائم ہے، تم نماز پڑھاتے ہو اپنے لشکر کو تو پڑھاؤ. سارے پیاسے ہیں سب. امام نے سب کو پانی پلایا. ایک آدمی اس قدر پیاسا ہے کہ اٹھ نہیں سکتا، اٹھتا ہے تو گر جاتے ہیں. امام حسین خود جاتے ہیں، اس کو اپنے چلو میں پانی پلاتے ہیں.
فرمایا عباس علی اکبر ان کی سواریوں کو بھی پانی پلاؤ۔ امام رؤوف ہے، امام رحیم ہے، امام مہربان ہے۔ سید الشہداء بہت رحیم، بہت مہربان۔ فرمایا کہ یہ گھوڑے پانی پیتے ہیں، تھوڑا پانی پینے کے بعد سر اٹھا لیتے ہیں، جب تک یہ تین مرتبہ آپ نے ان کو پانی پلانا ہے، جب تک سیراب نہ ہو۔ حیوانوں کے متعلق اس قدر تاکید۔ نماز کا ٹائم ہوا، امتحان شروع ہو گیا ہے حور کا۔ فرمایا کہ میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں، تم اگر اپنے لشکر کو کہو گے تم لشکر اپنے لشکر کو نماز پڑھو۔ کہا کہ نہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ دل میں رمق ہے، محبت ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھی۔ جب امام نے فرمایا کہ اب قافلہ کوچ کرے تو یہ آگے بڑھا، اس نے امام کی جو لگام ہے گھوڑے کی لگام پہ اس نے ہاتھ رکھا۔ امام نے جو ہے نا فرمایا ساکلت کا امک یا حر، اور یہ کیا کہہ رہے ہو، گھوڑے کی لگام کو پکڑ رہے ہو؟ عربوں کے ہاں اگر گھوڑے کی لگام کو پکڑا جائے تو یعنی گویا یہ ہے کہ کسی کے گریبان کو پکڑا ہے، گستاخی شمار کی جاتی ہے، بہت بڑی گستاخی ہوتی ہے۔ لگام کو پکڑ کے جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھنے دینا۔ ساکلت کا امک یا حر، تم کیا کر رہے ہو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ جو جملہ سننا تھا، اور کہ جو ہے نا ایمان کا درجہ اور بلند کرنے کے لیے پتہ چلے کہ یہ کس درجے کا جو ہے نا وہ ایمان رکھنے والا ہے۔ ایک دفعہ نے پلٹ کے دیکھا، کہا کہ فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، میں آپ کی مادر گرامی کا نام سوائے خیر کے کچھ نہیں لیتا، سوائے خیر کے۔ آپ کی مادر گرامی کا نام تو تزکیہ و تطہیر کے علاوہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ شہزادی کا اتنا احترام، اور کہ ہاں شہزادی نے کرم کر دیا، شہزادی نے کرم کر دیا، بیوی نے کرم کر دیا۔ یہ جو مودت کا جذبہ تھا، اس کے بعد پھر اس کے ایمان کا جو ہے اور امتحان آگے بڑھا، اور وہ شب عاشور تھا۔ جاتا ہے بچوں کی ان آوازوں کو دیکھتا ہے، اللہ تش کی آوازوں کو سنتا ہے، واپس آیا، کہا بیٹا یہ بتاؤ، ایک طرف جنت ہو اور ایک طرف جہنم ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے نے کہا کہ بابا آپ قیامت کے دن خاتون جنت کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ جواب ملنا تھا۔ ایک دفعہ کہا کہ اس طرح کرو، میں نے گستاخی کی تھی، میں نے مولا کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا، بہت گستاخی، میرے ہاتھوں کو اس رومال سے باندھ دو۔ ہاتھوں کو رومال سے باندھا گیا۔ کہا میں مجرم کی طرح جانا چاہتا ہوں، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، میری وجہ سے خیمے اکھڑے، میری وجہ سے اس وقت سادات پیاسی ہے، میری وجہ سے اس وقت آل ابا پیاسی ہے، میری وجہ سے یہ بچے العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے امام کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچا، سر جھکا ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ ساتھ جملہ بھی کہہ رہا تھا، حل لی من توبہ اللہم الیک انبت فتب علیہ، پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو میری توبہ کو قبول کر دے۔ فقد ارغبت قلوب الاولیاء، پروردگار میں نے تیرے اولیاء کے ساتھ گستاخی کی ہے، اور اولاد بنت نبی زادیوں کے ساتھ، یہ نبی زادیوں کی جو اولاد ہے اس وقت اللہ تش کر رہی ہے، آئے ہمیں پیاس نے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، سب سے پہلے اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں
جب امام فرماتے ہیں کہ اور تو سر اٹھا کے دیکھ، فرماتے نہیں حالی من توبہ، میں نے یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، یہ سارے جرم میری طرف سے ہیں، کیا اب بھی توبہ کی کوئی گنجائش ہے اس گستاخ کے لیے؟ میرے مولا نے فرمایا اور تجھے اللہ نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ ہاں جب جاتے ہیں نا، سب سے پہلے کہا کہ مجھے اذن جہاد دیا جائے۔ اذن جہاد کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب گھوڑے سے گرتے ہیں، امام جاتے ہیں، امام نے حور کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، اور اس کے بعد امام کے دل میں احساس تھا کہ جب میں نے کہا تھا سکلت کا ام کا یا حور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، شاید اس کے دل میں صدمہ ضرور تھا۔ ایک دفعہ میرے مولا نے کیا کیا، ہاں حور کو مخاطب کر کے فرمایا حور تو کتنا اچھا ہے، تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے، انت حرٌ فی الدنیا والآخرہ، اے حور تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ میں کہوں گا حور تیرا کتنا مقدر۔ اب دیکھا اس کے بعد امام نے حور کی پیشانی پہ ہاں خون بند نہیں ہو رہا ہے، امام نے کوشش کی اس کے بعد اپنی قبا کے جیب سے اپنی ماں زہرا کے اس رومال کو نکال کر حور کی پیشانی پہ باندھا۔ میں کہوں گا حور تیرا کتنا مقدر ہے کہ مولا کی آغوش ملی، زہرا مرضیہ کا رومال تجھے نصیب ہوا۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد وآل محمد ہماری اس حج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ خدایا بحق محمد وآل محمد ہمارے جتنے عزادار گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہیں پروردگار، تو آج کی مجلس کا ثواب ان کے نام اعمال میں عنایت فرما، اور بالخصوص جو مرحومین ہیں ہمارے عزیز منگش صاحب کے جملہ مرحومین حاجی منصور حسین کربلائی اور ان کی اہلیہ مولوی علی محمد، میر غلام علی، سرور جان، ملک جان، پروردگار قربان حسین شاہ اور ان کی اہلیہ، پروردگار انہیں کروڑ کروڑ جنہ نصیب فرما، اور انہیں سید الشہداء کا جوار مقدس عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی اس وقت عزادار دیکھ رہے ہیں، پروردگار سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور انہیں امام حسین علیہ السلام کا مقدس جوار نصیب فرما۔ ہمارے جتنی مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجل عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔